مبین کا جو لیٹر آیا ادھر سے فون آیا، مبین خوشی خوشی میرے پاس گیا، کہنے لگا کہ باجی میرے پاس جانے کے لیے نا کرایہ نہیں ہے اور مجھے پیسے دے دو۔ میں نے اسے پیسے دیے اور وہ بڑی خوشی سے چلا گیا۔ کچھ وقت لگا اور مبین نے فون کیا کہ باجی میں نا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ میری سسٹر کی جو ہے نا زندگی تقدیر بدل دے گی۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ابو کے اوپر بہت زیادہ نا قرضہ تھا، جو وہ اتنے غریب تھے کہ وہ قرضہ نہیں اتار سکتے تھے، وہ بیمار بھی رہتے تھے۔ اور مجھے کہنے لگا کہ باجی پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے ابو کا نا قرضہ اتارنا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ مبین سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، آپ قرضہ اتارو، کیونکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی اولاد ہو۔ اس نے تھوڑے عرصے میں سال لگا یا 2 سال لگے ہیں، 25 ہے پہ پتہ نہیں 20 ہے پہ، اس میں 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ تھا، انہوں نے اکٹھا کر کے دے دیا اپنے والد کی جگہ، جن کے ہاں وہ کام کرتے تھے۔ جس طرح انہوں نے دے دیا اور اپنے والد کو فارغ کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے ابو کو آئندہ کام نہیں کوئی کہنا، کیونکہ انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے ابو جو ہیں وہ گھر میں تھوڑا بلا جو ہو سکا ان کو جتنا ہو جاتا تھا کر لیتے تھے، جو نہیں ہوتا تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ اب اس طرح وقت چلتا گیا۔ جب وقت آیا، وہ کہتے ہیں سیانے کے مالی جو ہوتا ہے وہ پانی دیتا ہے پودے کو، لیکن جب پھل کھان کا وقت آتا ہے وہ اللہ کے میاں کی مرضی ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے کہنے لگا کہ میں باجی دیکھو میں تقدیریں بدل دوں گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے بیٹا، تقدیریں بدل دو۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا وہ کس تقدیر کی بات کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تقدیر، ہمیں افسوس اس بات کا ہے، میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں نا شہادت تھی۔ جب نا دیکھتا تھا نا تو میں اسے نا چھوڑتی تھی، وہ بھی بولو تو صحیح، اس طرح بات کرنی تو اس طرح منہ کر لینا، اس طرح بات کرنی تو اس طرح منہ کر لینا، آنکھیں ڈال کے آنکھوں میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وقت آیا، کہنے لگا باجی کہ تو نا کچھ اپنے پاس نا میرے نا پیسے نا اکٹھے کرو۔ تو میں نے نا اپنا جو ہے نا مکان وہ بھی بنانا ہے اور میں نے جگہ بھی لینی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی مجھے نہ دے دو، تم پہ نا اپنا کارڈ دے دو۔ اے ٹی ایم کارڈ دے دیا انہوں نے مجھے، اور میں اے ٹی ایم کارڈ رکھ لیا اپنے پاس۔ اس میں اس کی والدہ کو ہر ماہ 5,000 روپیہ وہ کہنے لگا کہ میری والدہ کو دینا ہے، اور اس طرح نا کہنے لگا کہ جو بڑا بھائی ہے نا اس کے لیے جگہ نہیں ہے اور میرے لیے جگہ، اس کے لیے پہلے جگہ لینی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں اب چھوٹی ہیں، بڑی ہو جائیں گی تو پھر بھائی کا کیا بنے گا، ان کی شادی کرنی ہے۔ اچھا، میں نے وہ پیسے اکٹھے کیے، میں نے پیسے جب اکٹھے کر لیے، تھوڑے سے پیسے بن گئے، اور میں نے کہا مبین اب کیا کرنا ہے۔ انہیں کہنے لگا کہ چلو جو تمہاری مرضی ہے باجی وہی کر لو۔ میں نے وہ پیسے دیے اپنے بڑے بھائی کو اور انہوں نے جگہ ان کے لیے مکان لیا، وہ بڑے بھائی کے لیے۔ اس نے مجھ سے شکوہ تک نہیں کیا کہ میرے پیسے اب میرے بڑے بھائی کو تم نے کیوں نہیں دیے۔ کہنے لگے باجی دے دی ہیں، میرا اللہ مالک ہے۔ میں نے کیا، میرا اللہ مالک ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اچھا، جب وقت آیا میں نے دے دیے۔ میں نے بعد میں فون کیا کہ اب نا پہلے نا کمیٹی چلائی تھی، وہ اب کمیٹی ختم ہونے والی ہے، آپ کے نا بینک میں نا پیسے ہیں 1 لاکھ ہے، اور آگے جب شہادت ہوئی ہے نا اس کے نا ایک دن نا پہلے مجھے کہنے لگا کہ باجی جو ہے نا کمیٹی میری، میں نے جو آپ نے جو ادھر ڈالی ہوئی ہے کمیٹی نا واپس لے لو۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے کہا مبین میں کمیٹی واپس نہیں لے سکتی۔ کہنے لگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی واپس لے لو، میں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ باجی میں نا کسی نا مشن پہ جا رہا ہوں، مجھے آگے کوئی پریشن ہے تو ہمیں لے کر نہ جا رہے ہیں لوگ۔ تو میں نے کہا نہیں، دل چھوٹا نہ کرو، اللہ میاں اچھا کرے گا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، اس طرح نا وہ جب میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا نا اس وقت وہ اپنا سارا سامان جو ہے نا وہ گاڑی میں اکٹھا کر رہا تھا آگے جانے کے لیے نا، راشن وغیرہ سب کچھ نا۔ تو میں نے کہنے لگا کہ باجی فون بند کر دو۔ میں کہ نہیں، اب مجھے بتا تو دو کہ جو کمیٹی اور پیسے ان کا کیا کرنا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے نا 8,000 اور 100 روپیہ نا اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو بھیج دینا۔ میں نے کہا کہ فکر نہیں کرنا، میں آپ کی نا جو ہے نا باجی وہ زندہ ہے، پیسے دے گی، ضرور بھیجے گی۔ میں اس انتظار میں تھی کہ کب فون آئے گا، اور اس طرح میں کہنا کہ جگہ نا لینی ہے۔ کہنے لگا کہ باجی جگہ میں نہیں لینی۔ میں کیوں؟ کہنے لگا جو آگے جگہ میری بن رہی ہے وہ کس نے لینی ہے۔ یہ سوال کا جواب جو میں سن کے مجھے اتنی تکلیف ہوئی
اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا. اس وقت سے میں انتظار کر رہی تھی کہ میرے بھانجے کا فون آئے اور مجھے کچھ بتائے. فون نہیں آیا. رات کے 9 بجے یہ حادثہ پتہ نہیں 10 بجے ہوا یا نہیں. 1 بجے میرے بڑے بھائی نے فون کیا اور مجھے نہیں فون کیا, میرے نمبر پہ نہیں کیا, میرے خاوند کے نمبر پہ کیا. انہوں سے میں نے پوچھا کہ کس کا فون ہے. انہیں نیند آئی, سو خاموش ہو گیا. پھر میں نے انہیں نہیں بلایا, میں کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی. پھر میں نے اپنی بڑی باجی کو فون کیا. میں کہا باجی اس طرح نا خبر ملی ہے کو جو ہے نا مبین اس کی نا گاڑی کا نا بم جو ہے نا وہ بلاسٹ ہو چکا ہے, تو اس کے نا حادثہ ہوا ہے, تو اس میں نا موبی زخمی ہو چکا ہے. تو باجی کو نا اس وقت پتا, ماں کی تو پتہ ہے نا جو ہوتا ہے, ماں کی فیلنگ جو اپنے بچوں کے بارے میں ہوتی ہے, اور اسے پتہ چل گیا. اس نے مجھے پھر دوبارہ کال کی, کہنے لگی کہ زیادہ خدا کے لیے مجھے بتا دو. میں نے نا اسے کہہ دیا کہ باجی ویسے میں تو جھوٹ بول رہی ہوں, وہ رات کو خبریں لگی ہوئی تھی تو اس لیے اس میں خبر آئی تھی, یہ وہ ایسے میں کرتی رہی. لیکن مجھے نا اندر ہی اندر پتا ہے, ساری رات میں نہیں سوئی, کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی کبھی پانی پیتی. اس طرح میں اپنا رات کا وقت جو ہے نا پورا کیا. صبح جب دن جو نکلا نا تو میں نے اس کا ایک افسر اس کے فون کیا. اس نے خبر دی کہ تھوڑا بہت زخمی ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ اس کی سانسیں چار رہی ہیں. لیکن اس نے بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا. اچھا, وہ مبین کا جو بڑا بھائی ابھی جو ادھر سے گیا ہے, انہوں نے کہا ان کی نا موبائل پہ کال آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ مبین کی نا اس طرح کا پوزیشن ہے اور نا انہیں کوئی تھوڑی بہت نا لگی ہیں سٹیں یا جو بھی ہوا ہے, تو تم آپ نا 2 کو نا گھر کے نا آ جاؤ, کوئی نہیں ایسا مسئلہ, اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ, نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ. اس طرح میں نے باجی کو فون کیا. باجی نے کہنے لگی کہ مجھے نا شہزاد نے خبر دے دی ہے. تو جو ہے نا چھوٹا بھائی شہزاد, اس کی بیوی مجھے کہنے لگی کہ جو باجی 8,000 روپیہ آپ نے موبی کو بھیجنا تھا نا, وہ پیسے ہمیں بھیج دو, ہم نے موبی کے نا پاس جانا ہے پتہ کرنے کے لیے. میں نے کہا تم اپنی تیاری کرو, پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا بھائی ادھر نا لاہور میں رہتا ہے نا, ہاسپٹل میں ہے, اور میں انہیں بھی کال کی. وہ کہنے لگا کہ کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے, کہ آ جاؤ اور ہم ادھر سے انہیں کروا دیں گے, سیٹیں بک, وہ چلے جائیں گے, تو پیسے بھی ہم دیں گے. ساری باتیں اس طرح گول گول ہوتی جا رہی تھی. ایک بندہ دوسرے بندے سے گھریلو جو ہے ہم گھر کے نہ چھپا رہے تھے, لیکن جو حقیقت سی پہلے ہی پتہ چل چکا تھا. ہاں, انہوں نے پھر باجی کو ڈیوو کی ٹکٹیں کروا کے دی, اور وہ باجی جو ہے سب چلی گئی ہے. جب ادھر گئی ہیں باجی صبح ایک دن وہ نکلی ہے, صبح 8-10 بجے نکلی ہیں, اور اگلے روز صبح 7 بجے نا ادھر پہنچ گئی ہیں. میں نے باجی کو فون کیا, میں نے کہا باجی کو خبر اچھی. میں چھوٹی جو سسٹر ہے وہ رونے لگی, بہت زیادہ رونے لگی. میں نے کہا کہ فوزیہ ہمارے پاس نا ایک آپشن ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو باجی ہے نا وہ چلی گئی ہے, کچھ دیر بعد وہ ہمیں اچھی خبر دے گی, مبین سے بات کرائے گی, ہمیں تسلی ہو جائے گی, کوئی بات نہیں ہے. وہ بہت زیادہ رو رہی تھی, میں اسے چپ کروا رہی تھی. ہم نے اپنے گھر کا باہر والا دروازہ بند کر دیا, اس لیے بند کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ اتنی زور سے کیوں رو رہی ہیں. ہم نے کچھ نہیں کھایا 3-4 دن نا, جس طرح دوران حادثہ ہوا ہے. ہم دونوں بہنیں روتی رہی ہیں, کچھ بھی کھایا بھی. پھر ہم نے بھائی کو فون کیا, باجی جب ادھر چلی گئی ہے, بھائی کو کہا کہ بھائی وہ عمر ہاسپٹل میں ہوتا ہے نا, انہیں ہم کہا کہ بھائی آپ ادھر ہو تو ہمیں تو آپ کے پاس ڈاکٹر آتے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ بتاؤ, خبر لو, ڈاکٹروں سے بولو کہ ادھر جو سی ایم ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھو, کوئی ڈاکٹر اندر جائے اور پوچھے مبین کی کہ یہ حالات کیسے ہیں. وہ بڑا چھوٹا بھائی جو ہے نا, اس نے نا عمران بھائی نے ادھر نہ فون کیا ڈاکٹر سے, ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ میری نا ادھر واقفیت ہے, میں آپ کو نا ابھی جو ہے نا ساری فارمیشن نہ دے دوں گا. 1 گھنٹہ لگا. وہ نا عمران نے بعد میں فون کیا, عمران نے کہا اس نے ادھر نا ڈاکٹر کو بھیجا ادھر مبین کے پاس. تو ڈاکٹر اس کے نا روم میں گیا اور دیکھا سارا کچھ, لیکن مبین جو ہے نا بے ہوش ہے, اور اسے کوئی نہیں ہے کسی قسم کی ہوش.